لاہور کے ایک بڑے بینک کا سی ای او روزانہ اپنے جوتے گلی کی نکڑ پر جوتے پالش کرنے والے آدمی سے کرواتا تھا۔ وہ اکثر جوتے پالش کرواتے ہوئے اکنامک ٹائم پڑھتا تھا۔ ایک دن پالش والے آدمی نے سی ای او سے پوچھا کہ سر، اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سی ای او نے کہا، تمہیں اس میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ تو پالش والا کہنے لگا کہ وہ کیا ہے نا سر کہ آپ کے بینک میں میرے 150 کروڑ روپے جمع ہیں، تو میں اس رقم کا کچھ حصہ اسٹاک مارکیٹ میں لگانا چاہتا ہوں۔ سی ای او نے طنز سے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا، پرویز پالش والا۔ بینک واپس آنے پر سی ای او نے اکاؤنٹ مینیجر سے پوچھا، کیا پرویز پالش والے کے نام سے کوئی اکاؤنٹ یا صارف ہے؟ تو اکاؤنٹ مینیجر نے بتایا، جی ہاں سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں 150 کروڑ روپے جمع ہیں۔ تو سی ای او حیران رہ گیا۔ اگلے دن جوتے پالش کرواتے ہوئے سی ای او نے کہا، مسٹر پالش مین، اگلے ہفتے ہم بورڈ کی میٹنگ میں آپ کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے ہفتے سی ای او نے اپنے سارے آفیسرز سے کہا، آپ سب لوگ پرویز پالش والے کو جانتے ہیں، جو ہمارے جوتے کو بے مثال چمکاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے قابل قدر کسٹمر بھی ہیں۔ ان کے اکاؤنٹ میں 150 کروڑ روپے جمع ہیں۔ تو میں نے اس کو اپنی ساری زندگی کی کہانی سنانے کے لیے بلایا ہے۔ تو مسٹر پرویز، آپ اپنی زندگی کی کہانی سنائیں۔ تو وہ بتانے لگا، میں اور میرا بھائی غریبی سے تھک ہار کر گاؤں سے باہر شہر کو چلے گئے۔ کئی دنوں بعد ہمیں فٹ پاتھ پر ایک سکہ ملا، جس سے ہم نے کچھ سیب خرید لیے۔ اب ہمارے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ سیب کھا کر اپنی بھوک مٹائیں یا وہ بیچ کر مزید سیب خریدیں۔ میں نے سیب بیچنے کا فیصلہ کیا۔ اس بات پر میرا بھائی مجھ سے علیحدہ ہو گیا۔ میں نے وہ سیب بیچ کر مزید سیب خریدے اور بیچنے۔ اس طرح سے میں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ کچھ پیسے اکٹھے ہونے کے بعد میں نے استعمال شدہ برش اور کچھ ضرورت کا سامان خریدا اور جوتے چمکانے کا کام شروع کیا۔ اس طرح اور پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد میں نے ایک دکان کرائے پر لے لی۔ اس طرح میں نے اپنا کاروبار بڑھایا۔ 6 ماہ بعد میرا چھوٹا بھائی، جو مجھ سے علیحدہ ہو گیا تھا، وہ فوت ہو گیا اور میرے لیے 150 کروڑ روپے چھوڑ گیا۔ تو یہ تھی میری زندگی کا کہانی۔ اس کہانی کو سنانے کا مطلب یہی ہے کہ ہمت کبھی نہیں ہارنی چاہیے، کوشش کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ آپ کو بھی پرویز پالش والے کی